نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يتقبل الله من المتقين وقال تبارك وتعالى ان اولياؤه الا المتقون وقال تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار روح پرور روحانی تقریب جس کا عنوان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و جشن غوثیہ، اس میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے مجھے بے حد مسرت اور خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، جذبات اور نظریات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میں سب سے پہلے آج کی اس تقریب کی کامیابی پر تمام افراد کی خدمت عالیہ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی چند لمحات پہلے ہم نے ایک خوبصورت نظارہ ان قیمتی افراد کی دستار فضیلت کا ملاحظہ کیا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاکیزہ کلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ انتہائی خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال کیا۔
یہ ہمارا ادارہ اہل سنت کا جو بڑی آب و تاب کے ساتھ بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ اہل سنت کی خدمت پر مامور ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو چار دانگ عالم میں شہرت سے مالا مال فرمائے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں آج کے اسٹیج پر اہل سنت کے نامور علماء، محققین، اساتذہ، شیوخ، مفتیان، زعماء، سادات، مبلغین بڑی کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے۔ ان کی موجودگی میں مجھے اپنی معروضات پیش کرنے کا حکم دینا اور مجھے اسٹیج پر کھڑا کرنا، یہ میرے لیے بہت بڑے شرف کا باعث ہے۔ آج کی پروقار تقریب میں بڑے بڑے افراد تشریف فرما ہیں، جن میں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مفتی عبدالغفور صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ وہ بھی موجود ہیں۔ پیر طریقت حضرت پیر محمد ارشد صاحب نقشبندی، ان کی بھی جلوہ گری ہے، اور بطور مہمان خصوصی اہل سنت کے حلقوں میں جو بڑی شہرت رکھتے ہیں، سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیت، محترم المقام جناب چودھری محمد ریاض نوری صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور جو ہستی آج کی تقریب کی صدارت فرما رہی ہے وہ عالمی مبلغ اسلام، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا نور احمد صاحب سیال سعیدی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور جن کی رفاقت میں مجھے آج کے سفر کا شرف حاصل ہوا ہے، قائد اہل سنت پروردہ آغوش ولایت حضرت زبدۃ الحکماء حضرت صاحبزادہ حکیم افتخار علی صاحب نورانی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور جو ہمارے اس جامعہ کے روح رواں ہیں اور آج کی تقریب کے میزبان مکرم میں استاد الحفاظ والقراء حضرت مولانا غلام یاسین صاحب شمس القادری، دیگر بھی بہت سے افراد ہیں، اب جن کا نام مجھ سے رہ گیا ہو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ ان ہستیوں کے اسماء گرامی لینے سے ہی بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں
کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ مختلف عنوانات ہیں جس پر مجھے اپنی گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ ہماری قوم کے 5 بچے آج حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ علم عبادت سے افضل ہے۔ بندے کا جو مقصود ہے، انسان کی جو تخلیق ہے، اس کے مقاصد میں سے عظیم الشان مقصد عبادت ہے، اور علم عبادت سے بھی افضل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العلم خیر من العبادہ، العلم افضل من العبادہ، علم عبادت سے بہتر ہے، علم عبادت سے افضل ہے۔ اور جو شخص علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث میرے ذہن میں ابھی آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، من جاءہ الموت، جس شخص کو اس حال میں موت آئی۔ علم کی میں 2-4 باتیں آپ سے آغاز میں کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کو اس حال میں موت آئی کہ وہ علم کی طلب میں لگا ہو۔ کون سا علم؟ وہ علم جس سے اسلام کی اشاعت ہو سکے۔ یہ ویسے اگر آپ میری طرف مسکراہٹ کی نظر ڈالیں گے تو مجھے ذرا زیادہ خوشی ہوگی۔ یہ بھی حدیث میں سرکار کا فرمان ہے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تیرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر تبسم کر دینا، یہ بھی تیرے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اگر آپ ذرا بہت بار لیٹ تو میں ہوا ہوں، لیکن اتنا لیٹ نہیں ہوا کہ میرا کوئی ذاتی قصور اس میں ہو، اس لیے ذرا محبت بھری نگاہیں ہوں گی تو پھر میں ذرا آسانی سے تقریر کر سکتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، یہ فرمایا کہ من جاءہ الموت، جس شخص کو اس حال میں موت آئی کہ وہ علم کی طلب میں لگا ہو، عالم نہ ہو۔ عالم ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ویسے بعد از وصال طالب علم اور عالم دونوں بات، سبحان اللہ فرمائیے۔ انتقال کے بعد یہ حدیث میں فرمان ہے سرکار کا، العالم والمتعلم سواء فی الجنہ، عالم ہو یا طالب علم ہو، جنت میں دونوں برابر۔ تو میں جو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، سرکار کا فرمان کہ جس شخص کو اس حال میں موت آئی کہ وہ علم کی طلب میں لگا ہو، یہاں سے مراد وہ علم ہے جو اسلام کو فائدہ دے، کیونکہ یہاں فرمایا نا اسلام کی اشاعت ہو سکے، تو کوئی 1-2 علموں پر اس کا انحصار نہیں ہے۔ جتنے علم اسلامی لوگوں کو فائدہ مند، جتنے علم اہل اسلام کے لیے ضروری، تمام علم سے مراد ہے۔ جو شخص اس علم کو حاصل کرنے کے لیے چل پڑا ہو اور ابھی عالم نہ بنا ہو، اس کو موت آ گئی، اس کا درجہ کیا ہے؟
میں نہیں کہتا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، اس طالب علم کے جس کو پڑھتے پڑھتے موت آئی ہے، جنت میں اس کے درمیان اور نبیوں کے درجے کے درمیان صرف ایک ہی درجے کا فرق۔ یا تو میری بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی، یا پھر مجھے سمجھانے کا سلیقہ یہ ڈھنگ نہیں آیا۔ یہ طالب علم کی یہ شان ہے کہ اس کے درمیان اور نبیوں کے درجے میں کتنا فرق ہے، صرف۔ یہ عام علوم کا حال ہے، تو جو قرآن کا علم حاصل کر لیتے ہیں، سبحان اللہ، جو عالم ہو جائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، جیسے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہو، ویسے عالم کو عابد پر فضیلت ہو۔ عابد کا ہے، جاہل نہیں کا۔ غور فرمائیں، ایک اور حدیث اسی سے ملتی جلتی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ پہلے میں ویسے جو میرے ہاں تھوڑی کمزوری ہے نا، اس کا میں اظہار کروں۔ ویسے بھی بندہ، آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی تعریف الانسان، اٹھا دیو کرو، الانسان مرکب عن الخطاء والنسیان، انسان مرکب ہے، خطا کا، دوسرا کیا لفظ بولے، نسیان کا۔ پھر یہ ہمیں جو شروع میں پڑھانا شروع کیا نا، اس وقت یہ پہلی کتاب ادب کی پڑھی، اس کا پہلا ہی مسئلہ تھا اول الناس اول الناس اول الناس اول الناس، انسانوں میں سے سب سے پہلا، سب سے پہلا بولو۔ تو یہ عمومی حالت ہے۔ میں ویسے مجھے چند دن پہلے ایک کووڈ-19 بڑا لمبا عرصہ رہا، جس کی وجہ سے میری یادداشت زیادہ کام نہیں کرتی۔ اگر کوئی مجھ سے خطا ہو تو میں پہلے معافی چاہتا ہوں، لقمہ دینے کی، ساتھ اٹھانے کی آپ کو اجازت ہے۔ میں زیادہ تر میری عادت ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں یہ چیزیں، تو اس لیے میں نے کہا مجھ سے جو غلطی ہو میں پہلے معافی چاہتا ہوں، بعد میں بھی مانگیں گے اللہ سے اور آپ سے۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر، عالم کو عابد پر کیا فضیلت ہے؟ عابد شب زندہ دار۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سرکار عالم افضل ہوتا ہے یا عابد شب زندہ دار افضل ہوتا ہے؟ ساری ساری رات عبادت کرنے والا افضل ہوتا ہے، تہجد گزار افضل ہوتا ہے، سارا سارا دن قائم اللیل ہو، صائم الدہر ہو، ہمیشہ عبادت میں وقت گزارنے والا وہ افضل ہوتا ہے یا عالم ربانی افضل ہوتا ہے؟ حدیث میں ہے فتبسم علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، سرکار نے تبسم کیا اور فرمایا تو نے علماء کو عابدوں سے ملا دیا، کہاں عالم کہاں عابد، کس طرح کی بات کی تو؟ ساتھ ہی سرکار نے فرمایا تیری بات سے صرف مجھے تعجب نہیں ہوا، آسمانوں کے فرشتے بھی تعجب میں پڑ گئے۔ اس کے جواب میں سرکار نے پھر خود فرمایا بے عالم کیا ہوتا ہے، آپ بھی سنیے تاکہ آپ کے دل میں سچے علم کی لگن پیدا ہو جائے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العالم افضل من 70,000 عابد متہجد قائم اللیل وصائم النہار۔ آپ کو شعروں پہ آتا سبحان اللہ کہنے کی، میں ذرا حدیثوں پہ سبحان اللہ سنتا رہتا۔
پھر سنو، العالم افضل من 70,000 عابد متہجد قائم اللیل وصائم النہار۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم ربانی 70,000 عابدوں پر، 70,000 عابدوں پر جو دن کو روزہ رکھیں، ساری رات بیدار رہیں، شب بیدار ہوں، قائم اللیل ہوں، صائم الدہر ہوں، 70,000 عابد ایک طرف، میرے دین کا عالم پھر بھی افضل ہے، پھر بھی اعلیٰ ہے، پھر بھی یہ علم کی فضیلت کا حال ہے۔ حضرات ذرا غور فرمائیے، ابھی میں نے جو حدیث پڑھی تھی پھر اس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا ترین بندے پر ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ پھر علم کیا شے ہے، اور علم سے جس کا سینہ منور ہوتا ہے وہ کیا شے ہے۔ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، اکثر پڑھا جاتا ہے، آپ بھی فرماتے ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال لأن المال يفنى عن قریب وأن العلم باق لا يزال۔ جب مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، ادھر سے مجھے تھوڑا شکوہ رہتا ہے، جو علم والے لوگ ہوں وہ اگر حدیث یا بڑے بڑے اقوال سن کے سبحان اللہ نہ کہیں، اور پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، وہ تقریر میں یہ بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں بازار میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے فیکٹریاں بھی وہی پیدا کرتی ہیں۔ غور ہے کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا، ایک عالم دین تھے، بڑے عالم دین، وہ فرمایا کرتے ہیں کہتے ہیں بازار میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا وہی بکتی ہے، وہی فیکٹری پیدا، تو فیکٹری میں ڈیمانڈ اور ہو، فیکٹری میں پیداوار اور ہو، پروڈکشن، تو بازار میں کسی اور چیز کی ڈیمانڈ ہو، کیسے ملے گا مسئلہ؟ بازار میں ڈیمانڈ ہو کچھ اور شے کی، فیکٹریوں کو عادت ہو دین کے خدام پیدا کرنے کی۔ ہم آپ سے عرض کریں گے کہ آپ بھی ذرا ڈیمانڈ تھوڑی بدلو، تھوڑا رخ بدلو، انداز اور لاؤ آپ، تاکہ پھر گفتگو جاری ہو۔ آپ کو بھی علم کوئی اور شے ہوتی ہے، علم کا معاملہ ہی اور ہوتا ہے، یہ اور سمندر ہے، اور رستہ ہے، جہال کے شعبے اور ہوتے ہیں۔ جاہل قرآن پاک میں فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پڑھے لکھے ان پڑھ برابر ہوتے ہیں؟ تو مانا کیوں نہیں آپ نے اللہ کو؟ اللہ جو فرماتا ہے پڑھا لکھا ان پڑھ برابر نہیں ہوتے، اللہ کا فرمان ہے ان پڑھ پڑھے برابر نہیں ہوتے، جاننے والا نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے، جیسے اندھا دیکھنے والا برابر نہیں ہوتا۔ هل يستوي الأعمى والبصير، ہوتے ہیں، اندھا دیکھنے والا دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اسی طرح علم والا بے علم، سادی شرادی کا مجھے ایک فکرہ یاد آتا ہے، حکیم صاحب ذرا تھوڑا اجازت ہے نا، ذرا باتیں کریں، تھوڑا سا ذرا ان سے پیار کریں۔ سادی شرادی کہتے ہیں تورا اجدہا گر بود یار غار ازاں بے کے جاہل بود غم گسار۔ نہیں ابھی آپ میرے ساتھ چلیں گے نہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں تقریر شروع کرنے کا، میرا ساتھ موسم ویسے ہی بڑا اچھا ہے، ہوا بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ حضرات ذرا غور کریں، یہ میں کہہ رہا ہوں سادی شرادی صاحب نے ایک جملہ کہا ہے، کہتے تورا اجدہا بود یار غار ازاں بے کہ جاہل بود غم گسار۔ یہ اجدہا سمجھتے ہو نا،
اس کو اردو میں بعض لوگ پڑھتے ہیں از، بعض پڑھتے ہیں اس، وہ اردو سے واقف نہیں ہوتا. اردو کا واقف ہے نا، اس کو معلوم ہے یہ آئی اردو کی بھی ایک اپنی قرات ہوتی ہے باقاعدہ. اردو ایک زبان ہے، کوئی چھوٹی سی اب زبان نہیں رہی. اہل اسلام میں اس کا دوسرا نمبر آ گیا. پہلے فارسی ہوتی تھی عربیوں کے بعد، اب فارسی سمٹ گئی، اب اس کی جگہ اردو لے چکی. یہ اسلامی زبانوں میں عربی کے بعد سب سے اونچے درجے کی اس دور کی اردو زبان ہے. جو آپ اردو بھی تھوڑی تھوڑی یاد کرو گے نا، بہت فائدہ ہو جائے گا. ترا اجتہا گر ببد یار غار، ازاں بے کے جاہل ببد غم گسار. حضرت سعدی شیرازی جس کی اپنی اڑان ہے، جس کا تخیل، جس کا فکر کا گھوڑا بہت اونچی کھمند ڈالتا ہے، وہ سعدی شیرازی نصیحت کرتا ہے. کہتے اگر کسی آنا کونڈا، انگریزی میں کہتے ہیں آنا کونڈا، بڑا سانپ ہوتا ہے، کتنا ایک لقمے میں بندے کو کھا جائے، اللہ معاف کرے سب کو بچائے رکھے. کہتا اگر تیری دوستی اس سے لگ جائے نا تو پھر یہ بہتر ہے. جو سانپ تجھے ایک ہی لقمے میں سارا کھا جائے، اس کے ساتھ تیری دوستی لگی ہو تو پھر بہتر ہے. کیوں کہ صرف تیری جان لے گا، تو جان گئی تو اب آگے جان تو ہے نا، جان جائے گی نا، آگے آگے پیچھے بہت پڑا ہے نا. آگے کیا کہتے ہیں؟ ترا اجدہا گر ببد یار غار، ازاں بے کہ جاہل ببد غم گسار. کس سے بہتر ہے؟ کہتے اس سے بہتر ہے کہ تیرا غم گسار کوئی جاہل بندہ. جاہل بندے کی دوستی، جاہل بندے کے ساتھ اٹھنا، جاہل بندے کے ساتھ بیٹھنا، جاہل بندے کو اپنا ہم نوالا ہم پیالہ بنانا، اس لقمہ ایک لقمے سے بندے کو کھا جانے والے سانپ سے بہتر ہے. کیونکہ وہ تیری جان لے گا، یہ تیرا ایمان بھی لے جائے گا، تیری آخرت بھی برباد کر دے گا. تو جب علم کی بات آئی تو سعدی کا یہ جملہ بھی سن لو. وہ کہتے چوں شمع علم پہ باید گدا. یہ پڑھتا ہوں کہ طالب علموں کو ذرا یاد کرنے میں تکلیف نہ. چوں شمع علم پہ باید گدا، کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت. کبھی تمہیں اس کا احساس ہونا اللہ کی شناخت کیا چیز ہوتی ہے، اللہ کی شناخت کس کا نام ہوتا ہے. حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کی مجھے اکثر کبھی شعر میں پڑھتا ہوں نا توحید پہ، میرا دل جھوم جاتا ہے. میں چونکہ مضمون ہٹانا نہیں چاہتا، آپ ابھی اس سطح کے طالب علم نہیں جس سطح کے ہم طالب علم. ہم بھی طالب علم ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں سے دن رات جھولی پھیلا کے ان کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے چوں شمع علم پہ باید گداخت، علم کے لیے موم بتی کی طرح پگھل جانا چاہیے. موم بتی کیا ہوتی ہے؟ شام کو لگاتے ہو فٹ قد ہوتا ہے، 10 انچ قد ہوتا ہے، روشنی دیتی، جلتی 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 جلتی، دیکھتے صبح کے وقت ختم ہو. کہتے ہیں علم کے لیے تجھے موم بتی کی طرح پگھل جانا چاہیے. یہ علم، یہ شے ہے. علم کے لیے تجھے موم بتی کی طرح پگھل جانا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت. علم کے بغیر اللہ کی پہچان نہیں ہو سکتی. بے علم اللہ کی پہچان نہیں کر سکتا. اللہ کی پہچان نہ ہو تو انسانیت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. یہ ضروری ہے کہ بندہ اس لیے آئے پہچان کرے، معرفت حاصل کرے. کس کی؟ اللہ کی. یہ مومن کی صفات میں سے صفت ہے. مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کو رب کی معرفت جتنا اس کے بس میں ہو، جتنا اس کا حال ہو، جتنا اس کا مقام ہو، اس کو معرفت ہونی چاہیے اللہ کی. تو علم کے بغیر یہ شناخت نہیں ہو سکتی. میں اور ایک آسان کر کے آپ کے سامنے شعر ہے وہ بھی سنا دوں آپ کو، تاکہ آپ کو علم کے قریب کرے. یہ شعر یہ حضرت اقبال، جن کے اشعار ہمارے حضرت رضوی صاحب نے بھی دن رات پڑھے. وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں زندگی ہو میری، بڑے سادہ سے انداز میں بڑی اونچی بات کر دیا. زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب،
علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یار. پروانہ کیا کرتا ہے؟ یہ علم کی شمع ہے نا، اس کے گرد گھومتا پھر زندہ نہیں جاتا، زندہ نہیں جاتا نا، اس کا بس ہوتا. پھر اس علم کی شمع کے گرد طواف کر کے کرتے کرتے بالآخر اس کے اوپر جان دیکھتے لگے. تو اقبال کو یہ جھوٹی دعا تو نہیں نہ مانگتا، اوپر کے دل سے تو نہیں مانگتا. یہ تارک کی کون سی دعا لکھی؟ یہ لبے آتی ہے، اس کا نام کیا رہتا ہے؟ وہ نام بھی ہے اس دعا کا، وہ دعا کا نام بھی ہے، مجھے ویسے یاد نہیں ہے صاحب کو. تو وہ کہتے زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. اس طرح علم سے محبت ہو، اس طرح علم سے محبت ہو. اور ابھی جو میں نے حضور مولا علی شیر خدا کا شعر پڑھا ہے وہ بھی شعر ہے. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے یہ شعر صادر ہوا ہے. آپ فرماتے ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال لأن المال یفنا عن قریب وأن العلم باق لا یزال. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسمتوں کی تقسیم پہ راضی ہو گئے. میری طرف سے چہرے کرو گے نا، مجھے چہرہ موڑ کے بیٹھ جاؤ گے تو پھر مجھے سمجھ آئے گی میری باتوں سے دلچسپی کوئی نہیں. آپ تو میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. فقیر یہ آپ کو حدیثیں سنائے گا یا کام کی باتیں سنائے گا؟ حدیث کی روشنی میں ہوں. حضرت علی کے فرماتے ہیں ہم رب کی قسمتوں کی تقسیم پہ راضی. کس طرح راضی ہیں جی؟ کہتے لنا علم، ہمارے لیے علم، باب مدینۃ العلم، باب دار الحکمہ، حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا داماد، ہم راد مصطفیٰ، دم ساد مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا. پھر سنو ان کا شعر، حضرت علی شیر خدا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رب ذوالجلال کی قسمتوں کی تقسیم پہ راضی ہیں. اللہ نے ہمارے لیے علم رکھا اور جاہلوں کے لیے مال رکھا. یہ حضور مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، میں نہیں کہتا ہوں، میں سنا رہا ہوں صرف. شاید کو بندہ مجھے کہ کیا کہنے لگا. حضور مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہمارے لیے علم ہے، جاہلوں کے لیے مال ہے. آگے فرمایا لأن المال یفنا عن قریب وأن العلم باق لا یزال. اور سن لے زمانہ، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ علم مال کتنا فرق ہے. لأن المال یفنا عن قریب، بہت جلدی مال فنا ہوگا. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں علم ایک لازوال دولت ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ دیگر باتیں چھوڑ کے نظر آ رہا ادھر اس علم مذہبی اسلامی علم میں بھی آؤ. ایک بات میں آپ کو قرآن سے سناؤں. کچھ باتیں ہیں تو کرنی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. بہرحال آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت بیان کی. کون سی؟ کہ جب جاہل بندہ اللہ کے کسی بندے سے الجھنے لگے نا، وہ منہ ہی نہیں لگاتا، اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ یہ بھی کوئی کسی قابل ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا. یہ اسلام میں محبت نہیں ہے، یہ اسلام میں متارکت اس کو کہتے ہیں، جا جان چھڑ. یہ ہماری پنجابی زبان میں آپ بھی سمجھ لیتے ہیں ہماری پنجابی.
جا جان چاہتے ہیں اذا خاطبہم الجاہلون. ابھی میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہوں تھوڑی اور. اس کا معنی یہ نہیں میں معاذ اللہ کوئی آیات کا ترجمہ چھوٹا کرتا ہوں, ویسے میں باتوں کی بات کر رہا ہوں, وہ تو شان ہی اونچا ہے. آگے بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, کہ پڑھو قرآن, رب کہتا خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. انصر قادری نہیں کہتے, حضرت مفتی صاحب نہیں کہتے, بزرگ افراد نور احمد سیال صاحب کا کہنا نہیں, حکیم صاحب نہیں, چودھری ریاض صاحب نہیں, حضرت نہیں, حضرت مفتی اختر صاحب نہیں, حضرت صاحب نہیں. کون کہتا ہے؟ رب فرماتا ہے اپنے نبی کو سبق دیتا ہے. کیا سبق دیتا ہے؟ کس کو دیتا ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے, جو پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں, جو کانٹے بچھانے والوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں, جو لہو لہان کرنے والے زخمی کرنے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں, جو کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. رب ان سے کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف وأعرض. یہ طالب علم ہونا کبھی فقیر کلی ڈالے